لیکن ہر زمانے میں اپوزیشن چل رہی ہے. اپوزیشن چل رہی ہے کہ کس طرح اس ہدایت سے لوگ ہدایت نہیں لیتے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات ہے ہمارے جذبات، ایموشنز. ہمارے جذبات اور ایموشن جو ہیں وہ کہیں پر جکڑے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید میں پہلے وہ بتاؤں گا، پھر شیطان کس طرح گمراہ میں رکھتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سورہ توبہ 9:23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنے باپ دادا، اپنے بھائیوں کو سرپرست نہیں پکڑو اگر وہ ایمان کے اوپر کفر سے محبت کرتے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کی سرپرست پکڑے گا تو پس وہی لوگ ظالم ہیں. مطلب کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آباؤں کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء سرپرست مت بناؤ اگر وہ محبت کرتے ہیں ایمان کے اوپر کفر. یعنی اللہ کی آیت سننے کے بعد کفر کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں تو آپ ان کو اپنا نہ بنائیں مطلب سرپرست. یہ اللہ نے اب کیونکہ ہمارے والد ہیں، آبا ہیں، بھائی ہیں، ان سے ہمارا ایک رشتہ ہے، تو ان سے ہمارے جذبات ہیں. ان کی وجہ سے ہم اگر کفر اگر وہ کر رہے ہیں اور ہم کہیں چلو بھائی ہم ان کے ساتھ ہم بھی ساتھ دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو آپ ایسا نہ کریں. تو یہ صاف اللہ نے بالکل روک دیا کہ یہ کیونکہ ہمارے ایموشنز ہیں آباؤں سے، بھائیوں سے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے آگے بتائے گا اللہ تعالیٰ. پوری میں سب کو ساتھ ہی بتا دوں، یہ وہ ہیں جن سے انسان ایموشنلی اٹیچ ہے. تو ان کو روکنے کے لیے اللہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ایمان کے کفر کے اوپر ایمان کو ترجیح دیں. سمجھ رہے ہمیشہ باقی ساری لسٹ آگے آ گئی. 9 سورہ توبہ 9 اس کی 24 اور بھی کون ہیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دے اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے یعنی بیویاں اور جو تمہارے شریک کار ہیں، رشتہ دار، اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو، اور وہ کاروبار جس کے نہ چلنے کا تمہیں خوف ہو، اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد جدوجہد کرنے سے. پھر ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے گا، اور اللہ فاسق آزاد خیال قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہ وہ لوگ اور یہ وہ چیزیں جن سے ہمارے جذبات اٹیچ ہیں، ان سے ہم زیادہ اگر محبت رکھیں گے بنسبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے، تو آپ یقین کیجئے یہ آپ کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اللہ نے بتایا جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ آزاد خیال ہوتے ہیں. آزاد خیال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آیت سنی کہ مجھے اپنے باپ سے لمیٹڈ محبت کرنی ہے، اگر وہ کفر کے ساتھ نہیں ہے تو محبت صحیح ہے، لیکن اگر کفر میں وہ بڑھ رہے ہیں تو میں آزاد خیال ہوں، پھر بھی میں نے اس احکام پہ لے لیا اوپر کہ میں محبت کر سکتا ہوں. آزاد خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ماڈریٹ مسلم جو لبرل مسلم ہوتے ہیں جو فالو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ہاں اللہ ایک، رسول ایک، سب قرآن ایک، سب چیز ایک، مگر جب ان ریالٹی میں جب پریکٹیکلٹی آتی ہے تو وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتے. تو اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جیسے فرض کی مجھے منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے، اگر وہ ان سے زیادہ میں محبت کروں گا بنسبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد کے، تو میں کیا ہوں؟ آزاد خیال ہوں، لبرل ہوں، فاسق ہوں. میں آزادی لے رہا ہوں، عمل نہ کر رہا، نہیں کر رہا بس. مگر مجھ سے کوئی پوچھا میں کہوں ہاں میں مانتا ہوں، یہ صحیح لکھا ہوا ہے، مگر میرے جذبات کیونکہ اس میں اٹکے ہوئے ہیں تو میں محبت کروں گا باپ سے بھی، بھائی سے بھی، بزنس سے بھی، کاروبار سے بھی، اور جو رہائش کی جگہ مجھے لذت دے رہی ہے اس سے بھی محبت کروں. ہر چیز سے کرے گا آدمی. تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا تو ٹھہرو حتی یاتی اللہ بامری،
فتربصوا بس ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آئے. وہ کیا آئے گا کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہے, جس ذات سے, لوگ ہوں یا وہ کاروبار ہوں یا چیز, وہی آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ میری زندگی میں تقریباً 58 ایئرس کا ہونے والا ہوں. میں نے اپنی زندگی بہت لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی دیکھا ہے, جس چیز سے آپ کو جذبات ہو وہیں اللہ تعالیٰ اس کو آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے اسی سے. تو یاد رکھیں یہ چیز جتنی ہیں آپ محبت کریں, ان سے منع نہیں ہے, لیکن اللہ اس کے رسول اور اس کے اندر جہاد کرنا وہ اوپر ہونا چاہیے, یہ نیچے ہونی چاہیے محبت. پہلے پریورٹی اللہ ہے اور اللہ رسول کو, نبی کو اللہ کہتا ہے مقدم ہے تمہارے نفسوں کے اوپر. تو ان سے وہ زیادہ رکھیں تو آپ کی زندگی سے محبت کنٹرول میں رہے گی. آپ محبت کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں سمجھ لیں آپ. اب جناب محبت پہ بات چل پڑی تو سورہ القصص میں اللہ نے بتایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. بے شک تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ہدایت یافتہ کو زیادہ جانتا ہے. ادھر آپ یہ دیکھیے کہ پہلے مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے, پھر اس کے بعد ہم لوگ. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو یعنی اگر فرض کریے اللہ نے آپ کو ہدایت دی, آپ کو انڈرسٹینڈنگ جو ہدایت کا قبلہ بھی چینج ہو گیا, ہر چیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, اور آپ نے جا کے وہ جس سے آپ کے والدین ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, بیگم شوہر کو, شوہر بیگم کو, پورا ایک سسٹم ہے. اگر آپ کسی سے شیئر کرنے گئے, انہوں نے آپ کو جیسے ابراہیم السلام کہتے ہیں میں تجھے سنسار کر دوں گا. ابراہیم السلام کے والد کہتے ہیں ابراہیم السلام کو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا اور تم مجھ سے کچھ لیے دور ہو جا. یعنی یہ ریئیکشن آنا چاہیے. محبت طریقے سے آپ بات کریں تو یہ نہیں کہ اچھا قرآن پڑھنا ہے سب اچھا سمجھ رہے ہیں. باقاعدہ کنفرنٹیشن, اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. تو وہ یہی ہے کہ وہ اللہ نے کہہ دیا جس سے آپ محبت کر رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پہ آ جائے. سمجھ رہے, کوئی بھی رشتہ لے لیں, بیٹے باپ کا, دوستوں کا, بھائیوں کا, بیوی شوہر کا, شوہر بیوی کا, جتنے رشتے ہیں. کیونکہ نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام جو تھے ان کی بیوی نیکوکار نہیں تھی. اسی طرح فرعون کتنا غلط آدمی تھا, اس کی بیوی نیکوکار تھی. تو یہ قرآن میں ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ایسی مقصد کے تحت بتا دی کہ یہ مت سمجھے کہ اگر آپ کو ہدایت مل گئی ہے یا اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے تو آپ کے بیوی بچے پورے سب کو. ابراہیم علیہ السلام کے مشرک باپ تھے, وہ اللہ ان سے بہترین ایسا پیغمبر بنا دیا, مذہب کا باپ بنا دیا. مشرک باپ سے اولاد ہم نے بنایا کہ مشرک گندا آدمی کی بیٹی گندے اولاد بھی غلط ہوتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اگر ایسا سسٹم ہوتا تو جو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے, ابراہیم علیہ السلام کو مذہب کا باپ بنا کے اللہ تعالیٰ دنیا بتا دیا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کہ وہ ابا ایسے تو بیٹا بھی ایسی ہے, یا شوہر ہے تو بیوی بھی ایسی ہے. یہ سب ہاں نیکوکار, ابراہیم علیہ السلام نیکوکار, ان کی بیوی نیکوکار, ان کے بیٹے در بیٹے نیکوکار. یہ ایک سسٹم یہی بتایا. لیکن نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ان کی بیوی نیکوکار نہیں ہے. اچھا اب ایک جگہ فرعون نیکوکار نہیں, اس کی بیوی نیکوکار ہے. سمجھ رہے, تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ بالکل سب بالکل اچھے چل رہے ہیں سب, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ قرآن میں جو ساری مثالیں اللہ نے ایسی نہیں دے رکھی. تو اللہ کہا جس سے تم محبت کرتے ہو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے, تو وہ یہ بے شک تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تو محبت کرتا ہے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ہدایت یافتہ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ جانتا ہے. اب آپ دیکھیے ہدایت, اب یہ میں نے آپ کو بتانا شروع کر رہا ہوں یہاں سے. اب جو آیتیں چلیں گی, شیطان, یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے. پہلے تو جذبات بتا دیے میں نے کہ جذبات آپ کے جن چیزوں سے یا جن لوگوں سے جذبات ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں ہدایت کی. اب یہ شیطان کس طرح کرتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ قرآن واحد کتاب ہے, دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن جو شیطان کو ایکسپوز کر دیتی ہے. شیطان جو ہے بہت ہی ایسا نہیں ہے, بڑا آرام سے آپ یہ دیکھیے کس طرح ہوگا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. الزخرف 43, 36, 37. اور جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کر لے گا ہم اس کے لیے تبادلہ کر دیں گے شیطان سے, پس پھر وہ اس کے لیے جڑ جائے گا, اور بے شک وہ ان کو راستے سے روکتا رہیں گے
اور وہ حساب لگاتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں. ذکر رحمان کیا ہے جی؟ یہ اللہ کی ذکر جو ہے نا، یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، اس کا ذکر کرنا، یہ اس پہ تدبر کرنا، یہ اللہ کا جو ذکر ہے. اس سے شیطان کیا کرتا ہے؟ کیا کرے؟ یہ دیکھیے، یہ بلیو کریں، میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے. میں نے دیکھیے صاحب، یہ کہنا اس کو بند کریں، آپ اس کو بند کر دیں. میں نے میں کہہ رہا ہوں اس کو بند کریں، ایسے بات کریں، اس کو بند کریں. اس کو آپ بیچ میں لے کے اس کو رکھیں اوپر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں نے سر یہ دیکھ، نو، خبردار، بند. ذکر رحمان سے آنکھیں بند. اب بات کرو. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند. اور یقین کرے، اگر میں بات کر رہا ہوں ایسے اور میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ قرآن کھلا ہوا ہے، کہنا آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. میں نے کیوں؟ کہنا شیطان پڑھ لے گا. میں نے ہدایت پہ آ جائے گا. پھر نہیں، اس کو بند کریں، بند کریں، اس کو بند کریں، بند. اس کی بے عزتی کھلا رہنے دینا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ کھول نہیں سکتے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے ذکر رحمان سے شیطان فوراً آنکھیں بند کرا دے گا. اب جب آنکھیں بند ہوئی تو اللہ کہتا ہے نقید لہو شیطانن فہو لہو قرین، ہم اس کے لیے رسول کا تبادلہ شیطان سے کر دیں گے، پھر وہ اس کے لیے جڑ جائے گا. اب رسول کا تبادلہ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، مگر میں بتا دوں تبادلہ نقید کے مطلب تبادلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آیات سے اگر ہم پہ واضح ہو جائیں، فار ایگزامپل ہمیں آیت کی وضاحت ہو جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے، لیکن اگر ہم اس کو دہراتے نہ رہیں اور ان آیات کو وضاحت بار بار اپنے مائنڈ میں اس کو زندہ نہ رکھیں، یا اس کے کوئی بھی چیز کو آپ بار بار پڑھیں، تاکہ وہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے بار بار قرآن پڑھو، بار بار اس کو غور کرو، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں اسٹے کرے. سمجھ رہے؟ ورنہ آپ تھوڑی دیر میں کچھ بھول جاتا ہے نا آدمی. تو جیسے آپ نے آنکھیں بند کرنی، ڈم سائٹ ہوئی، بصارت کم ہوئی، تو شیطان آ گیا ہماری سائیکی میں، نفسیات میں آ گیا، اور وہ جڑ گیا میرے ساتھ. اب وہ جب جڑ گیا تو کہتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ان کو وہ راستے سے روکے گا. شیطان جو ہے، ان کے لوگ شیاطین ہو گئے، وہ راستے سے روکیں گے، اور وہ لوگ یہ گمان کریں گے میں ہدایت یافتہ ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اللہ کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ تو غائب ہو گئی، قرآن بند ہو گیا، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہدایت یافتہ ہیں. یہ قرآن میں لکھا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ. آنکھیں بند سے مراد بالکل آنکھیں کیوں بند نہیں، مقصد اس کو دیکھنا نہیں ہے، بس ڈم سائٹڈ رہنا ہے، دیکھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے. تو اللہ شیطان، اور پھر وہ مسئلے کی بات، وہ اپنے کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے، ہدایت یافتہ بھی سمجھ رہا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ لوگوں کو راستے سے روکے گا، اور وہ گمان کریں، وہ سمجھیں گے ہم ہدایت یافتہ ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے کو ہدایت یافتہ بھی سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح شیطان کا دیکھیے کیسے کنفرنٹیشن چلے گا. سورہ الانعام 60-71، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دے کیا اللہ کے علاوہ ہم پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کیا ہم ایڑیوں کے اوپر پلٹ جائیں بعد جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. جس کو شیطان نے زمین میں خواہشات کی چاہت کرائی اور حیران پریشان کر دیا، واسطے اس کے ساتھی پکارتے ہیں ہدایت کی پہنچنے کے لیے ہمارے پاس آؤ. کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جہانوں کے رب کے لیے مسلم سرتسلیم خم کردہ ہوں. دیکھیں یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سچویشنز ہیں نا، یہ قرآن کے اندر یہ ریئل سچویشنز ہیں معاشرے میں. کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی تو وہ اگر اللہ آپ کو ہدایت دے گا تو آپ کے جملے ہیں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ. مطلب اس کے یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے علاوہ لوگ اور دوسروں کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں،
اور کیا ہم اپنے ایڑیوں پر پلٹ جائیں بات جبکہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے؟ یہ سچویشن اللہ آپ کو اگر ہدایت دے تو یہ بلیف بن جاتا ہے آپ کا کہ ہم لوگ ان لوگوں کی بات مانیں جو اللہ کے علاوہ جو ہمیں پتہ چل گیا اللہ آیت میں کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ کی آیت کا ہمیں اگر پتہ چل جائے اور ہمارا ایمان بن جائے تو ہمارا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں, ان لوگوں کی بات مانیں جو اللہ کے علاوہ تم جس کی پکار رہا ہو. اللہ کے علاوہ کے مطلب یہ ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں آیات میں اور جو وہ لوگ بتا رہے ہیں. جب بھی کوئی آدمی مذہب کی بات کہے گا بغیر آیت کے, سمجھو اس نے بتایا, وہ اس کی بات ہے. جو اللہ کہہ رہے تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور کیا ہم اپنے ایڑیوں کے اوپر پلٹ جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اب ایسے لوگ جو ہیں جو ہمارے ہدایت جب مل جاتی ہے کنفرنٹیشن میں آتے ہیں تو وہ اللہ ان کو بتا رہے جس نے شیاطین نے زمین سے خواہشات کرا دی اس شخص کی, اس کو حیران اور پریشان کر رکھا ہے. یعنی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جس کو شیطان نے دنیا کی خواہشات میں اتنا زیادہ ملوث کیا ہوا ہے, حیران اور پریشان. اس کے ساتھ ہی اس کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس, اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ہمارے پاس آؤ. تو ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو ہدایت ہے نہیں ان کے پاس, اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی ہے, لیکن وہ پکار رہے ہیں اپنے اس شخص کو جس کو حیران اور پریشان شیطان کر رکھا ہے. جس نے یعنی شیطان نے جس شخص کو حیران اور پریشان کر دیا اس کو پکار رہے ہیں. کون پکار رہے ہیں؟ اس کے دوست, اس کے ساتھی, کہ آؤ ہمارے پاس ہدایت کی طرف. یہ کس طرح کی ہدایت جب تم پر ہدایت نہیں ہے؟ تو آگے اللہ کہتا ہے کہہ دو ہدایت تو صرف بے شک اللہ کی ہدایت ہے, اور ہمیں امر کیا گیا ہم سر تسلیم خم کردہ ہیں اپنے رب العالمین کے لیے. تو یہ آپ کے ساتھ اگر سچویشن ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ آیات جو ہیں یہ سچویشنل ہیں, آپ اس سچویشن میں آئیں گے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ کو ہدایت ہو جائے گی تو آپ کو ہر پریشان اور حیران آدمی نظر آئیں گے جن کے پاس ہدایت نہیں ہے اور اپنی وہ دنیا کی زمین کی چاہت میں ملوث ہے. وہ اس کے لوگ اس کو پکار بھی رہے ہیں ہدایت کی طرف, اس کے ساتھ ہی وہ بھی ایسے ہی ہیں, سمجھ وہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ بالکل پریکٹیکل ہے. اور دیکھیں آگے انہی لوگوں کی بارے میں بات کر رہا ہے. البقرہ 2:13-14 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے. اب ایسے لوگوں سے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا جیسا اور لوگ ایمان لائے. تو کہتا ہم ان بے وقوف کی طرح ایمان لائیں, یعنی ایمان والوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں. خبردار لگا, خبردار الا انہم السفہاء, لگا یہی بے وقوف ہیں اور اس بات کا انہیں علم بھی نہیں ہے. پھر ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا, اچھا وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کے بارے میں بتاتا ہے, انہی کے بارے میں ڈسکرائب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے. بڑی عجیب بات ہے یہ. جب ایمان والوں کے قریب آئے گئے تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ خلوت میں اکیلے میں شیاطین کی طرف جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو ان ایمان والوں کو مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ سب جو ہیں یہ سب دیکھیے انہوں نے کیا کیا. کہا اللہ سورہ کنٹینیوٹی میں سورہ البقرہ 2:15-16 اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو طغیانی ناکرتوی میں پھیلا دیتا ہے اور وہ بہکے رہتے ہیں. اور وہی ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے ساتھ خریدا, بس انہیں ان کی تجارت سے نفع نہیں ہوا, منافع نہیں ہوا اور نہیں وہ ہدایت یافتہ ہوئے. اب وہ کیا ہے کہ جہاں پر ایمان والے جہاں بیٹھتے ہیں, ایمان والوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کا, وہاں پر یہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان والے, اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو وہاں مذاق اڑا رہے تھے. یہ ان کا بیہیویئر ہے. تو اس کے معنی جہاں وہ بیٹھ رہے ہیں ایمان وہاں ہدایت بھی مل رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہی ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے ساتھ خریدا, یعنی ہدایت کے ساتھ گمراہی خرید رہے ہوں. بیٹھ رہے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, گمراہ ضلالت کہتے ہیں گمراہ اور بالہدی کہتے ہیں ہدایت, ہدایت کے ساتھ گمراہی خرید رہے ہیں.
تو بیسیکلی ان کا جو بیٹھنا اٹھنا ہے ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے, تمہاری ہدایت بھی مل رہی ہے, مگر وہ گمراہی خرید رہے ہیں. کیسے بیٹھ کے مذاق, اکیلے میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے بیٹھے ہوئے ایمان والے کا, اور کہہ رہے ایمان والے کی طرح بیوقوف کی طرح ایمان لیں. جب ان سے کہا تھا ایمان لاؤ, اور دنیا میں حیران پریشان پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف, اور ہدایت ہے نہیں کسی کے پاس. اور دیکھیے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے, یہ سب انہی کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں, اور جبکہ ان کے پاس ہدایت پہنچ بھی رہی ہے. سورہ البقرہ 2 159 160 اور 161, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے وضاحتوں سے اور ہدایت سے نازل کیا, بعد اس کے جو ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کی, وہی ہیں جن کو اللہ نے لعنت کی اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی. اب دیکھیے عربی میں لکھا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, یعنی بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا وضاحت کہتے ہیں کلیریفیکیشن. آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے, وضاحت ہو رہی ہوتی ہے تو وضاحتیں بہت ساری ہو گئی, وضاحت ہو گئی آیتوں کی, تو وضاحتوں سے نازل کیا, اور ہدایت سے, ہدایت بھی آئی آپ کو, اس کی سے بھی اللہ کہہ رہا نازل کیا ہم نے. بعد اس کے جو واضح کر دیا لوگوں کے لیے جو اس کتاب میں ہے, اس کتاب میں جو آیات آپ سن رہے ہیں اس سے وضاحت ہو رہی ہے آپ کو, تو اللہ کہہ رہا بعد اس کے جو واضح کیا اس کے لیے انسان کے ان انسانوں کے لیے کتاب میں جو لکھا ہوا اس کو واضح کر دیا. تو اللہ کہتا ہے اگر وہ چھپائیں گے, اگر وہ لوگ سمجھنے کے بعد یہاں سے اگر فرض کی کسی سمجھ میں اللہ سے سمجھا دے, ہدایت بھی آ جائے, سمجھ بھی جائے, اور پھر دوسرا کہیں دوسروں سے چھپائے گا, تو اللہ کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ, اللہ اس کو لعنت کر دے گا, اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے. اب آپ سوچئے لعنت, ایسے بچے تھے ہم لوگ چھوٹے ہو گئے ایسے ہاتھ دکھا دیتے تھے نا, ایسے ہی تھا نا, میرے خیال سے ہر اس میں ایسے ہی ہے یوں. تب یہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت, اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے نا, بسم اللہ الرحمن, اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان ہو رہا ہے, تو رحمت جو ہے نا اس سے محروم کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ محروم ہوئے تو سمجھو اللہ کی لعنت ہو گئی آپ کے اوپر. یقین کریں آپ, بہت ڈینجرس بات ہے یہ. اور جب اللہ کی رحمت سے آپ محروم ہوئے تو لعنت ہو گئی, تو پھر زندگی پر آپ سمم بکون امیون فہم لا یرجون, پھر بول لگ جاتی ہے. اس کنڈیشن سے پہلے ساری ہے جدوجہد کہ آپ کو اگر مول لگا دے گا تو پھر آپ دنیا ادھر سے ہو جاتی ہے, آپ نہیں مانیں گے, آپ کفر کرتے ہی رہیں گے زندگی بھر. اور جیسے شیطان تھا, شیطان کو یہ پتا تھا کہ میں دوزخ میں جلوں گا, پتا ہے اس کو, یہ بات پتا ہے واضح, مگر پھر بھی نہیں مانا, پھر بھی وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اپنی بات کو اور نقصان اٹھا رہا ہے. یہ سمجھ, اس طرح کا دماغ بن جاتا ہے پھر آدمی کا. اب کنڈیشن آگے لکھی ہوئی نیکسٹ آیت میں لکھا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور صحیح کیا اور وضاحت کی, بس وہی لوگ ہیں جن پر میں لوٹوں گا اور میں لوٹنے والا رحم کرنے والا ہوں. اب اللہ نے پہلے تو لعنت کا الٹیمیٹم دیا, پھر یہ کہا کہ سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں, لوٹ جائیں اور کریکشن کریں, وہ اصلاحو صحیح کریں, کریکشن کریں, وہ بینوا اور وضاحت کریں. وضاحت وہ کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کریکشن کی. بھائی جب کوئی آیت مجھے واضح ہوگی تو میں کریکشن کروں گا, مجھ پہ وضاحت ہوگی تو میں کریکشن کروں گا نا, تو وہی چیز مجھے وضاحت دوسرے کو کرنی ہے. تو یہی لکھا ہے الا الذین تابوا, سوائے یہ کہ وہ توبہ کرے, لوٹے, وہ اصلاحو کریکشن کرے, صحیح کرے, وہ بینوا اور وضاحت کرے, فاولئک اتوب علیہم, بس وہ ان کے اوپر میں لوٹوں گا, وانا التواب, بے شک میں توبہ قبول کرنے والا, یہ لوٹنے والا, رحم کرنے والا ہوں. لیکن آگے پھر لکھ دیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بس بے شک جنہوں نے انکار کیا ان کو موت آ گئی اور وہ انکار کرنے والے تھے, ان کے اوپر اللہ کی, فرشتوں کی اور لوگوں کی اجتماعی لعنت ہے. یعنی پھر وہی دیکھیے آپ کہ اگر آپ نے انکار کیا, کفر کیا اور موت آ جائے اور کفر میں مر گئے, تو پھر سمجھ لیے آپ اللہ کی بھی لعنت تھی, یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے. پھر لوگوں کی رحمت, فرشتوں سب, کیونکہ قرآن میں فرشتے شفاعت بھی کر رہے ہیں,
ان کی وہ فائدہ نہیں ہے نہ. لوگ ہیں وہ ہر ایک کی لعنت ہو گئی. لوگ یہاں پر لوگوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت بھی وہی رحمت سے محروم. سمجھ نا میری مثال. آپ فرض کے مجھے کئی رکعت کا فائدہ دے رہے ہیں آپ لوگ. اگر آن کے قرآن کی آیتیں میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, ایک طرح سے آیت رحمت قرآن کی آیتیں ڈسکس کرنے کا مطلب آپ کو رحمت شیئر ہو رہی ہے. تو اسی طرح وہ نہیں کرے گا اس کو جو ایک بات ہے, تو رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اجمعین. اب اسی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں, یہ سب بیہیویئر بتا رہا ہوں ان لوگوں کا جو کہ ہدایت نہیں لے رہے. الحج 22:8-9-10 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ بغیر علم کے اور ہدایت کے اور روشن کتاب کے جھگڑتا ہے. یعنی کتاب کا علم نہیں ہے, ہدایت نہیں پہنچی ان کے پاس, اور کتاب روشن کتاب نہیں ہے, مگر جھگڑا کر رہا ہے کہ ایسے نہیں یوں ہے اور ویسے نہیں ایسے. ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. اپنے پہلو موڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے کے بارے میں گمراہ کرے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی باقاعدہ یہ ڈسکرپشن ہے اس شخص کی جو کنٹینیوس نان سٹاپ بغیر علم کے, بغیر کسی ہدایت کے, بغیر کسی کتاب روشن کتاب کے, وہ کنٹینیوس نان سٹاپ جھگڑا کرے گا. تو اللہ اس کو اس کے بارے میں بتاتا ہے, وہ پہلو موڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے, گمراہ کرے, اس لیے کہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت دن اللہ جلنے والے عذاب کا ضرور مزہ چکھائے گا. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. وہ بسبب اس کے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور بے شک اپنے بندوں نوکروں کے لیے ظالم نہیں ہے. تو یہ اسی شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اپنے ہاتھوں کے آگے بھیج رہا ہے, ساری پتہ ہے نہیں کوئی چیز. اور یہ باقاعدہ پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ, بھائی بغیر کسی نالج کے, بغیر کسی کتاب کے, بغیر کسی گائیڈنس کے بحث کرے جاتے ہیں, جھگڑا. تو یہ اللہ بتا رہا ہے ایسے لوگ ہیں. اب ان کو وہ ساری انفارمیشن ہے تو شیطان پتہ ہے کہ پہلے میں نے بتایا تھا جذبات, جن چیزیں آپ کے جذبات ہیں وہ لوگ اور وہ چیزیں, پھر شیطان آ گیا. اب شرکا, دیکھیے پہلے تو وہ جذبات اور وہ لوگ جن سے آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کی ہدایت کو فالو کرنے کے لیے. پھر شیطان نے اور ان کے لوگ اور ان کے ساتھی کس طرح وہ گیم کر رہے ہیں, بلیورز میں آ رہے ہیں, یہ سب پتہ چلا. اب یہ انفارمیشن کو ان کو ایسا دماغ کس نے بنا دیا؟ ان کے شرکا جو ہوتے ہیں. یعنی شرکا جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کوئی اپنی بات بھی بتا رہے ہیں. تو آپ اللہ کی بات میں شریک کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ شریک کرنا کیا ہوتا ہے؟ میرے پارٹنرشپ ہے, شراکت ہے کسی بزنس میں میری ان کے ساتھ. تو ہم دونوں نے ایک فیصلہ کن بات کر کے کہا کہ بھائی ہم دونوں جو ہے اس فیصلے پہ مل کے پارٹنرشپ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں مشرک اس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کی آیت بھی مانتا ہے کہ بات صحیح لکھی ہے, اور جو بات کسی اور لوگوں کی بات بھی مان رہا ہے تو وہ شریک کر رہا ہے اللہ کے. اللہ اس کے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو شریک کہہ رہے ہیں جیسے ہندو مذہب ہے, جیسے وہ مشرک ہیں, بس ایک طرف یوں کر کے پھینک دیا. ارے بھائی ایمان والا آیات سننے کے بعد ایمان لائے گا, آیات سننے کے بعد منافقت کرے گا, آیات سننے کے بعد کفر کرے گا, آیات سننے کے بعد شرک کرے گا. یہ ہمیشہ آیت سننے کے بعد ساری چیزیں ہیں. ہمارے معاشرے میں خواہ مخواہ کہہ رہے وہ یہودی ہیں, وہ نصارہ ہیں, وہ فلانے ہیں, اور یوں کر کے ہم مومن مسلمان. میں کہہ رہا ہوں ہر قرآن کے اندر ہمیشہ آیات کی پہلے وضاحت ہوتی ہے. آیات جب سنتا ہے تو اس کے بعد آدمی اپنا بیہیویئر بتاتا ہے میں کون ہوں, میں منافق ہوں یا میں مشرک ہوں یا میں وہ امی ہوں, مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے. وَمِنْ أُمِّيِّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا. ایسے بھی امی جنہوں کتاب کا علم ہی نہیں ہے, تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو ہر قسم کے بیہیویئرز سامنے آتے ہیں جب آیت تلاوت کی جاتی ہے. تو کفر کرنا آیت سن کے, منافقت کرنا آیت سن کے, شرک کرنا آیت سن. تو آپ کو اس طرح آیتوں کے ساتھ باتیں ملا کے بتانے والے لوگ وہ شرکا ہیں. تو یہاں جو اب آتا ہے اللہ تعالیٰ یونس 10:35 میں بتاتا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ
افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. کہہ دے کیا تمہارے شریک کرنے والوں میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے, یہ کرتا ہے. کہہ دے اللہ حق کے لیے ہدایت کرتا ہے. کیا پس جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, یا جو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ وہ ہدایت دیا جاتا ہے, بس تمہارے لیے کیا ہے کہ تم حکم بس تمہارے لیے کیا ہے تم کیسا حکم کرتے ہو. اب یہ بالکل یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ شرکاء ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو اللہ ان کے بارے میں بتاتا ہے کون سے ایسے شرکاء ہیں شریک جو حق کے بارے میں بات کرتے ہیں. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق, کہہ دے کیا تمہارے شریک کار مشرک جو لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں, کون ہے وہ؟ کسی کا بھی نام لیں گے وہ اللہ کی بات تھوڑی بتا سکتا ہے. دیکھیے ایک قرآن میں آیت ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, حق صرف رب کی طرف سے ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, حق کی طرف سے جو ہے وہ صرف رب کی طرف سے سچ اور حق ہوتا ہے, تم شک مت کرو. اگر میں یہ کہوں کہ صاحب اللہ بھی سچ بولتا ہے اور فلانے صاحب بزرگ تھے انہوں نے بھی سچ بول رکھا ہے, انہوں نے بھی سچ بول رکھا ہے, سب نے سچ بول رکھا ہے, تو میں شرک کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ, ان لوگوں کی باتیں ملا رہا ہوں یہ سمجھتے کہ انہوں نے بھی سچ بولا ہوا ہے. اللہ جب کہہ رہا ہے کہ صرف حق اللہ بول سکتا ہے, انسان کی یہ کیا کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں صلاحیت کے 100% سچ بولے, بول ہی نہیں سکتا. وہ کوئی بھی انسان 100% سچ بول ہی نہیں سکتا, ایسا پیدا ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے آپ, رسولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انسان کی بات کر رہا ہوں. جیسے رسول کے بارے میں کہا تھا صادق الامین تھے, کیوں صادق آئے؟ کیونکہ سچ بول نہیں سکتا نا آدمی. تو آپ یہ کہ فلانے نے بولا فلانے بولا اور سچ بول دیا, کیسے بول رہے ہیں آپ اللہ کی بات؟ اللہ کہتا ہے کہ تو اللہ کہے کیا تمہارے شریک کار ہیں میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں, کون ہے جو ہدایت دے سکتے ہیں؟ کہہ دے کہ اللہ کے لیے ہدایت کرتا ہے, کہہ دے اللہ حق کے لیے ہدایت کرتا ہے, سچ جو ہے حق صرف اللہ ہدایت کرتا ہے. کیا پس جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, یا جو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا سوائے اس کو ہدایت دی جاتی ہے؟ جس شخص کو ہدایت دی جا رہی ہے اس کی کیا تم فالو کر رہا ہو؟ وہ تو ہدایت جانتا ہی نہیں, اس کو ہدایت ہی نہیں اس کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس آیت میں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو شریک کار بنے ہوئے لوگوں کے, اور وہ حق کی طرف کہہ رہے ہیں ہم حق کی طرف ہدایت دے رہے ہیں, جبکہ وہ حق کی طرف نہیں ہدایت دے رہے. وہ اپنی باتیں ملا کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں. پیور قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں میں کہ پیور قرآن کی آیت میں یہ تصور کرنا, یہ بلیو ہی غلط ہے کہ حق انسان بول سکتا ہے. سچ میں بول سکتا ہوں, آپ بھی بول سکتے ہیں, 100% سچ نہیں بول سکتے آپ, کیونکہ 100% نالج نہیں ہے میرے پاس کسی چیز کی انسان کو, تو وہ کیسے سچ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کی آیت جو ہے وہ 100% حق اور سچ اور ٹروتھ ہے. تو اللہ کی آیت ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہدایت دے سکتی ہے انسان کو. سورہ انعام 61 سے 163 کہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے اب ایک اور پہلو آئے گا آپ کے پاس. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, کہہ دے بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کی, دین فیصلہ جو قائم ہے سچے ابراہیم کی ملت مذہب, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. اب کتاب ہدایت تھی, قرآن ہدایت تھی, انبیاءوں کی ہدایت تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہدایت رکھی بھی ہے. یہاں قبلہ چینج ہوا تو ہدایت ہوئی, قبلہ اگر آپ کا چینج ہو تو ہدایت. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دے کہ مجھے رب نے ہدایت کر دی سیدھے راستے کی, کیا ہے وہ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ملت ابراہیم جو تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ملت ہے, اس کی طرف ہدایت جب ہوگی تو پھر آپ کو ہدایت مل رہی ہے. دیکھیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, کہہ دے بے شک مجھے ہدایت کر دی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف. تو پتہ چلا ہے وہ کیا سیدھا راستہ ہے, دینا قیما ملت ابراہیم. تو اب آپ کو ابراہیم کا مذہب پتہ ہونا چاہیے پورا قرآن, وہ میں کل لیکچر دے چکا ہوں
مطلب یہ بھی یہ ہے کہ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم، مذہب ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے، قرآن مجید میں جو وضاحت ہوئی ہے، اس کی طرف ہدایت اگر آپ کی ہو رہی ہے تو آپ کو ہدایت مل رہی ہے۔ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرنی ہے، پتہ ہے کوئی بات، تو ہدایت مل رہی ہے، یہ ہدایت۔ اور یہ ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری آیتیں ہیں، اگر میں اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا تو انڈرسٹوڈ بھی سمجھیں آپ۔ ان کے ذریعے قل اننی، ان کو کہا جا رہا ہے کہو بے شک، وہی قل آ گیا تھا، قل یہ ایک اور قل ہے، یہ پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہو بے شک مجھے ہدایت کر دی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا۔ پھر آگے کہا گیا، اور یہ ہدایت سے کنیکٹڈ بات ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری صلاح، میری میری تنہائیاں یا میرے مناسک اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کی۔ جب آپ کو ہدایت ملے گی، ملت ابراہیم کو آپ فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ تو یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ جو چار چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اس کی اسپرٹ، اس کی روح آپ فیل کریں گے کہ جب بھی آپ صلاۃ قائم کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کے لیے صلاۃ قائم کر رہا ہوں۔ جب وہ روح اور اس کے عربی اور اس کے سب ترجمہ وغیرہ سب چیز سمجھ کے کر رہے ہیں آپ، نسکی میرے مناسک، ایک تو حج کے مناسک ہیں اور ایک تنہائیاں ہیں، اور میری زندگی اور موت۔ اب یہ چار چیز اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ اتنے سارے، آپ کو دنیا میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کا بیسک مقصد کیا ہے زندگی کا۔ ہم سب کا بیسک مسلمان مومن اللہ کی نظر میں صحیح ہونے کا یہ ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دنیا میں اچھی زندگی گزاروں اور آخرت میں اچھی زندگی، یہ ایک دعا ہے۔ اب وہ پورے دعا کو پورا کرنے کے لیے وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، اور عذاب آگ کے اس سے نار سے بچوں۔ تو یہ بیسک اگر ٹارگیٹ میرا ہے تو میں محنت کروں گا ساری۔ تو بیسک یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو آدمی باقاعدہ بتاتا ہے میری نماز جو ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن نماز میں دھیان کدھر ہے اس کا، وہ اس کی نماز ہے، سمجھ، وہاں دماغ ہے اس کا۔ پھر جناب اس کی جو تنہائیاں میں سوچتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے وہ، اگر آنکھیں ڈم سائٹڈ ہے قرآن کی آیتوں سے تو شیطان نے ان کو کیا سوچوانا ہے، کیسے غبن کر لو، کیسے غلط کام کر لو۔ تنہائیوں میں تو سب سے بہترین، اگر آپ نے آپ کو خلوت میں شیاطین کے پاس جب ہوتے ہو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب آپ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف میں اور اللہ اور شیطان اور یا رسول، یعنی ہمارے یقین کریں کہ انسان تنہائی میں اس کے ساتھ یا تو اللہ ہے یا رسول ہے یا شیطان ہے، اور وہ سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح یہ کروں تو یہ نقصان ہوگا، یہ اس طرح سے، یا اللہ اور رسول کے لیے میں سوچا مجھے کیا کرنا ہے، یہ ذہن چل رہا ہے، تو وہ صلاۃ ہوگی نصرت کی۔ اور زندگی جو گزار رہے ہیں آپ، تو آپ سوچ رہے ہیں کنٹینیوس مجھے کیا کرنا ہے، کل کے لیے مجھے کل کیا کرنا ہے، وہ سوچ رہے ہیں آپ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ محیایا، زندگی اللہ کے لیے، سوچیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کل روزانہ، اور میری موت کیسے مروں گا، کس کے لیے مروں گا، کس کے لیے۔ تو انسان یہ جو صلاۃ اور نسکی و محیایا ممات، یہ بہت یعنی اس میں پورا اسلام ہے اگر آپ سمجھ جائیں۔ پوری صلاۃ میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح میں، صلاۃ میں، نماز تراویح میں پورا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کا اگر انڈرسٹینڈنگ پوری زندگی چاہیے تو کہا میں نہیں سمجھ سکتا۔ یہ کہہ دینا کہ میں نے قرآن ختم کر دیا، بالکل پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے وہ آدمی۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں اگر درخت قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور اتنے سمندر اتنے بیک اپ بھی کریں، تب بھی جو ہے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو رہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر لیا، اب میں فلانی کتاب کا مطالعہ کروں گا، اس کتاب کا مطالعہ کروں گا۔ میں کہتا ہوں ایک ایک آیت میں اتنا میسیج ہے، اتنا اوشنز آف میسیج ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا بھی اس کے بھی ذرا سا بھی ٹچ بھی نہیں کیا، یقین کریں آپ۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم نے ختم کر لیا، میں آج کل فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں، فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں، فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ مذہب کی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اور کنٹینیوس پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ کا کلام تو بس یوں ختم کر دیا، سچ بتا رہا ہوں، ایسے زناٹے سے ختم کیا کہ بس کیا بتاؤں۔ کتنے کی آپ نے آج رمضان میں؟ اس دفعہ رمضان میں ماشاءاللہ الحمدللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بھائی کے کوئی 10 تو ختم ہو گئے ہیں، یہ مطلب بات ہو گئی۔
تو یہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اس کے ساتھ امر کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلم تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ یہ کانٹیکسٹ اس کا جو تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے مذہب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرنے کو، اور وہ بھی سمجھو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، ہدانی ہدایت کا لیکچر ہے یہ بھی ہے۔ اب یہ آخر میں ہے سورہ الاعراف 743 ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہم تلخیاں کینہ نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور انہوں نے کہا تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی، اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا۔ تحقیق ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور وہ پکارے گئے یہ کہ وہ جنت باغ ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بسبب جو تم نے عمل کیا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ اصل میں یعنی وہ وقت ہوگا جب یہاں سے آپ کو ہدایت مل جائے اللہ کی طرف سے اور اس طرف جنت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک غل جو ہے نا، یہ دلخیاں، مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک تو برائیاں کہہ لیں اور یا کہہ لیں کہ غلط احکام نہیں ہے یہ جس کو غل اللہ نے کہا، تو اللہ اس کو صاف نکال دے گا غل۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل کے مطلب تلخیاں یقیناً نکال دے گا، مطلب باقی آپ نے زندگی میں اچھے اعمال کیے سب کچھ کیے تو یہ غل رہ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ آخر وقت نکال دیتا ہے، اور جب وہ نکال دیتا ہے اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور انہوں نے کہا تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہدایت ہماری نہ کرتا۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ ہدایت نہیں کرے گا تو آپ کو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی مجھ سمیت، اور وہ جب تک نہیں مل سکتی جب تک ان کرائیٹیریا جو اس نے لیٹ ڈاؤن قرآن میں کیے جو میں پڑھتا آ رہا ہوں ہدایت کی، ان سب کو آپ کو اتباع کرنا پڑے گا۔ ہدایت تو اللہ کون چاہتا ہے، خود سے ہدایت نہیں لے سکتے آپ، چاہے آپ کتاب رٹ لیں، آیتیں یاد کر لیں، سب کچھ کر لیں، ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ عالم دین اگر قرآن کی آیتیں جانتے ہیں اس کا مطلب نہیں انہیں ہدایت ہے، ہدایت کچھ اور چیز ہے، علمیت کچھ اور چیز ہے۔ عالم ہوں میں فلانی کتاب کا، مجھے پتہ ہے یہاں یہ لکھا ہے، لیکن میں اس کا ہدایت نہیں لے رہا اس سے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں مگر ہدایت نہیں لے رہے، مگر دوسروں کو بتانے کے لیے پہنچے ہیں، آپ کو بتا دیں گے یہ یہاں یوں لکھا ہے، یہاں یوں لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یوں لکھا ہے۔ ہدایت والا جو ہوگا نا وہ اس پہ عمل کر رہا ہوگا، وہ اس پہ فکر نہیں کر رہا کہ مجھے نالج ہے نہیں، مجھے جو پتہ چلتا جا رہا ہے، جو سمجھ میں آتا جا رہا ہے، جو وضاحت ہو جا رہی ہے، میں اس پہ اسٹیٹ فاسٹ ہو جاؤں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو ہدایت ملتی ورنہ نہیں مل سکتی، اور اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے یہ جو اللہ کہا ہے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہماری ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی ہم ہدایت پہنچ ہی نہیں سکتے جب اللہ ہدایت نہ، اور اللہ ہدایت انجسٹ نہیں، اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ عدل کرتا ہے۔ اگر آپ جنون ہیں آپ کو ہدایت ملے گی، اور آپ کتنا بھی وہ کرنا چاہیں جسٹیفائی کریں اللہ کو کہ صاحب میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ بھائی میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں مجھے تو پھر بھی ہدایت نہیں ملی، تو میں تو یقین اللہ پہ آیت پہ کروں، آپ پہ نہیں کروں گا۔ اس کو ہے، اس کو جس کو ہدایت دیتا ہے وہ دیتا ضرور ہے۔ اور آخر میں بس یہ دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا تھی جو میں نے شروع میں سب سے پہلے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے ان کو کلمات کیا سکھائے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ہیں وہ کلمات۔ سورہ الاعراف 7:23 قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم اور اس کے جوڑوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا تو ہم پر، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سو جائیں گے۔
یہ آدم علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ درخت ان کو منع کیا گیا تم درخت کے قریب نہ جانا، اور درخت کے قریب وہ چلے گئے. فتلقى آدم من ربی پہ لکھا من ربی کلمات جو تھے وہ یہ کلمات تھے کہ جو اللہ سے اس نے سیکھ لیے، اور وہ کلمات معافی مانگی انہوں نے کہ اے رب ہم نے ان کو منع کیا تھا نا کہ اس کے درخت کے قریب نہ جاؤ، درخت کے قریب چلے گئے تو انہوں نے اس بات تو ایگری کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمارے پر بخشش نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا، وہی دیکھیے رحم نہیں کرے گا تو وہی لعنت ہو جائے گی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہم خسارہ میں سو جائیں گے. اچھا ایک بات بتا چلو، یہاں ایک بات یاد آ گئی مجھے. دیکھیے قرآن مجید میں دو چیزیں، ایک ڈوز ہیں کرنے کو کہا گیا اور ایک منع کیا گیا کہ تم ایسا نہیں کرو. آپ جنرلی کسی سے بات کریں نا تو ایک آدمی کہہ لے میں اللہ کا شکر ہے پہلے غلط کام یہ کر رہا تھا، گنائے گا یہ کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، یہ کرتا، الحمدللہ اب یہ نہیں کر رہا. سمجھ رہے بات کو؟ جنرلی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی سے کہ پہلے میں یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، اب اللہ کی آیت کے سمجھ آئی، اب میں یہ نہیں کر رہا. اچھا بھائی، ایک ہوتے ہیں ڈوز، ایک نہیں کرنے، منع کیا نہیں کرو ایسا، تو آپ غلط کر رہے تھے، آپ نے بتا دی غلطی میں کر رہا تھا، میں یہ نہیں کر رہا. آپ کو ایک ڈوز جو کہتے ہیں کہ کرنے کو جو کہا گیا وہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو دیکھیے قرآن مجید میں دو پرسنالٹیز ہیں، غور سے سنیے گا. آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تم درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی نیگیٹو میں منع کیا نہیں کرنا ایسا. یہ جتنے نہیں ہیں یہ انسان کرتا ہے، پھر معافی مانگ کے صحیح ہو جاتا ہے. لیکن فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں انکار کر دیا، میں نہیں سجدہ کرتا. وہ کرنے کو کہا گیا تھا ایسا کرو، سجدہ کرو، اس نے بولا میں نہیں کرتا. اس نے کیا کہا کیوں نہیں کرتے صاحب؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا گیا. تو یاد رکھیں جتنے اعمال کرنے کو کہے جا رہے ہیں وہ نہیں کر رہے آدمی، زیادہ تر وہ کر رہے ہیں کام جو غلطی پڑتے. جس طرح ابراہیم انہوں نے آدم نے معافی مانگ لی کہ بھائی میں نے غلطی کری، مجھے منع کیا تھا، میں یہ ہے آدم ہونا. ابلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مایوسی میں لپٹا ہوا. مایوسی جو لپٹ جاتی ہے انسان کو چاروں طرف سے، سوائے مایوسی کے کچھ نظر نہ آئے، وہ باقاعدہ دشمن ہے رسول کا اور اللہ کا اور انسان کا. کیونکہ اس کو یہ باقاعدہ برا لگا کہ مجھے اس پہ فوقیت کیوں ملی، آدم کو کیوں فوقیت دی میرے اوپر. تو اس کو معلوم ہے کہ میں نقصان اٹھاؤں گا. مطلب وہ بھائی قرآن مجید میں اس نے کہا دیا کہ میں میرے تیرے چند بندوں کے علاوہ میں گمراہ کروں گا، تو اس کا کون سا کمال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کی اجازت دے دی، کرو گمراہ کر لو. تو میں بتائیں چاہوں جو کچھ کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. غلطیاں جو ہو جاتی ہیں ان کی ہم معافی تلافی کر لیتے ہیں، ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو کہا جا رہا ہے، کہنے کے جو حکم ہے نا، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، مثال کے حکم جو ہے کرنے کے ڈوز، وہ عام طور پہ نہیں کرتا. اور اسی میں اور انا جو ہے مایوسی پہ لپٹ کر اپنی پیدائش پر اتنے کمپلیکسز ہیں کہ صاحب میرا قد کیسا ہے، میں فلانی جگہ کیوں ملک میں پیدا نہیں ہو گیا، فلانی جگہ فلانے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیوں نہیں پیدا ہو گیا، یہ آج کل میں کیوں پیدا ہو گیا، آج کل کے زمانے میں. ہر اپنے مطلب کی اتنی ساری آرگیومنٹس کرتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو گیا، تو وہ کیوں نہیں ہو گیا. اتنے سوال آتے ہیں اس کے ذہن میں کہ جس کے کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ سب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے بس کرنا ہے. وہ قال سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، دیٹس اٹ. تو اب دوسری جو آیت ہے جو ہماری ہدایت سے ریلیٹڈ ہے، یہ جنرل دعا ہے. سورہ آل عمران 3 کی 8ویں آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھ نہ کر دے بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. مطلب اس میں یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہم کو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے جب تو ہمیں ہدایت دے دے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہدایت دے دیتا ہے تو مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو ایک میں نے بتائی تھی نا
جنہوں نے جو ہدایت کو گمراہی کو ساتھ خرید رہے ہیں، ہدایت بھی مل رہی ہے ساتھ میں گمراہی بھی لے رہے ہیں، وہ نہ کنڈیشن ہو جائے. کیونکہ جب اللہ ہدایت دے دے، آیات کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھے تاکہ ہم اس پہ قائم رہیں. ورنہ یقین کریں ہدایت ملنے کے بعد ساتھ ساتھ وہ شیطان اور جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، جو اس طرح کی سوچ دلا رہے ہیں، وہ باقاعدہ آپ کو گمراہی خرید رہے ہیں ہدایت کے ساتھ. وہ ایک آیت ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید رکھی ہے گمراہی ہدایت کے ساتھ. ہدایت بھی مل رہی ہے لیکن گمراہ کیے جا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہدایت بھی مل رہی ہے گمراہ ہو رہے ہیں. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی یہ تجارت جو تھی کوئی نفع نہیں ہوا ان کو اس بات سے، اور وہ ہدایت میں یافتہ نہیں ہوئے. تو یہ میں بتانا چاہوں، جب یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر دے، دل میں ٹیڑھ نہ کر دے کہ ہم واپس لوٹ جائیں. تو یہ میں پھر وہی والی بات میں نے کہا نا، اللہ کی آیت کی پہلے ہدایت کا لیکچر سامنے آیا یا ہدایت آئی سامنے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے. ہر چیز پہلے سامنے آتی ہے. پہلے سے آپ کسی کو کافر یا منافق یا یہودی یا نصارہ، یہ اس طرح کے جو ٹائٹلز نہیں ہیں، یہ آپ کے بیہیویئرز ہیں آفٹر دی ریسیٹیشن آف آیت. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آیت تلاوت کی، اس تلاوت کی آیت سننے کے بعد کفر کیا لوگوں نے، اس کے بعد منافقت کی، اس کے بعد شرک کیا انہوں نے. ہر چیز بعد میں، یہ پہلے سے نہیں. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کا، آپ اس کو خواہ کہہ رہے تم مسلمان ہو یا مومن ہو یا کافر ہو یا منافق ہو، یا تم اسلام سے خارج ہو یا اسلام میں آ گئے ہو. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب بعد میں، آفٹر لسننگ ٹو دی آیت کے سننے کے بعد آدمی کو اوپر فیصلہ کرنا پڑتا ہے میں کیا کس راہ پہ ہوں، کدھر کھڑا ہوں. تو اسی طرح یہ ساری جو میں نے آپ کو لیکچر میں ہدایت کہا تھا، قرآن کیا کہتا ہے ہدایت کے بارے میں، تو آپ کو یہ آج پتہ چل گیا کہ ہدایت کتاب بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. قرآن مطلب پڑھائی بھی ہے. پھر انبیاء جو ہیں جتنے، ان کو جو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، میں نے تو وہ آیتیں بتائی ہیں جس میں صرف یہ بتایا کہ ان کی ہدایت کی مقتدی بن جاؤ. لیکن آپ ہر پیغمبر کو جب واقعہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو اس میں کچھ ہدایت ہوتی ہے، کوئی گائیڈنس ہے، ایسی نہیں لکھا ہوا ایک واقعہ، تو وہ آپ کے لیے ہدایت بن جاتی ہے. تو ہر تمام انبیاء کی ہدایت کے مقتدی بننا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر ہمارے اندر رسول محبوس کیسے ہوتا ہے، ہمارے اندر رسول مقرر کیسے ہوتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اللہ کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں، اس کی روح، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی ایسنس، اس کی اسپرٹ، اس کی جو اصل ہے، وہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں، اس کو آپ نے کنٹرول اپنے پاس یاد رکھنا ہے، وہ ہے گائیڈنس. تو ورنہ تو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو روح کو روشنی بنا دیا. نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے. جو اصل اس پورے لیکچر کے اندر جو آیات کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ روح آپ کو یاد رکھنی ہے. اسی سے آپ کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور پھر وہی بشر جس کے پاس یہ روح ہوگی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور ہم سب کے اندر رسول محبوس ہو جاتا ہے. وہ جب اپوائنٹ ہو جاتا ہے جب ہمارے اندر ان آیتوں کی روح موجود ہو، آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور پھر وہ ہم اپنے اندر اس کو رکھیں، تو اللہ کا احسان ہو جاتا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان کے نفسوں میں اللہ نے محبوس کر دیا رسول. یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے تم واضح گمراہی میں تھے. تو یہ سمجھ لیے یہ رسول ہدایت ہے. پھر ہمارا قبلہ جس پہ ہم ہوتے ہیں، ڈائریکشن آف بلیف، ہماری ایمان کی سمت، وہ ہمیشہ ہٹ جائے گی. کیونکہ اللہ جب ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پہ نہیں رہ سکتے، اس قبلے پہ نہیں رہتے جس پہ آپ تھے. تو وہ لازمی پلٹ جاتا ہے اس سمت سے جس پر وہ تھا. وہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قبلہ چینج ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو ہماری جو جذبات ہیں، ایموشن چیزوں میں جب اٹکے ہوئے، اور شیطان کس طرح گمراہ کر رہا ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. کوئی سوال جواب کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. فاطمہ امام ہے میرا کوشچن ہے، جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کیا وہ شخص دوبارہ شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو سکتا ہے، خاص کر جب وہ زندگی کے اختتام پر ہو؟ یہ دیکھیں، میں نے ابھی اپنے لیکچر میں بھی ختم جس پہ کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور آدمی اس کو ہدایت کو لے لیتا ہے، جو لے لیتے ہیں ہدایت، تو وہ تو پھر یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں کرتا. لیکن جو اس کو جس طرح ہدایت کے ساتھ گمراہی خرید رہے ہیں، ان کو تو پھر وہ
لیکن میں اس کو اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہدایت جب آپ کو اللہ دے دے تو وہ اس پر اگر اللہ نے ہدایت دے دی اور آپ کو اللہ تعالیٰ واقعی ہدایت آپ اس کو ریسیو کر لیں تو مرتے دم تک آپ اس ہدایت پہ قائم رہیں گے, اور آخر یعنی پوچھا مرتے دم تک یعنی وقت موت کے وقت تک. تو اس کو سورہ توبہ 9 میں 115 آیت ہے, اس میں اللہ کہتا ہے وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد اس کے جب اس نے ان کو ہدایت دی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہدایت دی اور وہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی وہ ہدایت پر ہے تو وہ کہتا ہے ان کو پھر وہ گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وضاحت کر دے جس سے وہ حفاظت کریں. یعنی یہ ضروری ہے اس کے ساتھ کہ وہ ان کو حفاظت کرنی پڑے گی اپنی پرسنالٹی کی. اب تقوی اختیار رکھیں, میں نے کہا تقوی کے مطلب اپنے آپ کو ان آیتوں سے اپنی حفاظت کریں. اگر وہ حفاظت کرتے رہیں گے تقوی اختیار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی وضاحت کر دی کہ جس سے تقوی کرنا ہے تو بے شک اللہ عرش کے ساتھ کا علم رکھنے والا تو وہ نہیں کرتا گمراہ جس طرح ہم نے دعا مانگی تھی. لیکن جو اس کو کھیل تماشا کر رہے ہیں تجارت کو کر رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا گمراہی بھی خرید رہے ہیں تو وہ تو گمراہ, وہ تو ہدایت پہ آئی نہیں. ایک اور اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ الحجر 15, 39 اور 40 آیت. یہ شیطان جو ہے وہ خود بھی جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دے دے گا اور وہ ظاہر بات ہے اللہ کا وہ خالص ہو جائے گا بندہ تو اس کے بعد ایون شیطان بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. ابلیس نے کہا میرے رب بسبب اس بات کے تو نے مجھے اکسایا میں ضرور ان کے لیے زمین میں زینت بناؤں گا اور میں ان کو اجتماعی طور پہ اکساؤں گا سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں. تو مخلص پیدائشی نہیں ہے, وہ مخلص انہوں نے محنت کی اللہ کی ہدایت ریسیو کی اور پھر اس ہدایت پہ قائم رہے تو مخلص ہوئے. تو شیطان بھی کہہ رہا ہے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یہ ان لوگوں کے لیے جو ہدایت ملنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے دل کو ٹیڑھ نہ کر دیو تاکہ ہم واپس لوٹ جائیں اپنی اس غلطی دنیا میں. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب اللہ کے وہ مخلص ہو جاتے ہیں جب وہ ہدایت پہ ہوتے ہیں تو اللہ بھی میک شور کرتا ہے کہ وہ ہدایت پہ قائم رہے تا قیامت تک مرتے دم تک, مطلب یہ اینڈ آف دا لائف. لیکن جنہوں نے تماشا بنا ہوا ہے وہ تو پھر وہ ہدایت پہ آئی نہیں ان دا فرسٹ پلیس. تو یہ اس کا جواب ہے. تھینک یو. سوال کچھ یوں ہے, ہم سب اپنے والدین, اولاد, بہن بھائیوں اور بیویوں کو چاہتے ہیں اور ان سے جذباتی لگاؤ بھی رکھتے ہیں. تو سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 24 کے مطابق ہمیں ایک ایسے علم ہوگا کہ ہم ان رشتوں کو اللہ اور رسول اور اس کی راہ میں جہاد پر فوقیت تو نہیں دے رہے. ہاں وہ دیکھیے وہ جو آیت میں نے بتائی تھی نا کہ میں نے کہا تھا یہ چیزیں یہ ایموشنز اور یہ جو جن سے ہمارے جذبات ہیں بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کے ان کو ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم اور کس طریقے سے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو ہمارے جو جذبات ہیں یا ہمارے جو ان سے فیلنگز ہیں نیچے ہو گئیں بنسبت اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا اور اس کی جہاد کرنے میں. اس کی پہچان آپ کو ملے گی المجادلہ 58 کی 22 آیت ہے. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تو قوم کو جو ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ چاہت کرتا ہوا نہیں پائے گا اس سے جو کوئی اللہ اس کے رسول کی حد توڑتا ہے, چاہے وہ ان کے آبا ہوں, چاہے ان کے بیٹے ہوں, یا ان کے بھائی ہوں, یا ان کے رشتہ دار ہوں. وہی ہیں جن کے دلوں میں یعنی اللہ نے اس نے ایمان لکھ دیا اور ان کی روح کو ان کو اپنی روح سے مضبوط کیا. دیکھیں عربی میں لکھا ہوا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پر لکھ دیا ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے.
اور آگے لکھا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور مضبوط کیا ان کو روح کے ساتھ. تو یہ سمجھ لیں ہمارے دلوں پر جب جو ہمارے دل محبت کر رہے ہیں آبا کو، رشتہ داروں سے، ان سب سے محبت ہو رہی ہے، اور جب اللہ ایمان کو لکھ دیتا ہے ہمارے دل پر اور روح سے مدد کر. روح پورے لیکچر میں روح امپورٹنٹ ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا روح من امرنا، ہم اسی طرح وہی کرتے ہیں روح کو ہمارے امر سے. ما كنت تدری مل کتاب والایمان، تم کیا جانو کتاب اور ایمان کیا ہے. اب کہتا ہے اس روح کو وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس روح کو ہم روشنی بنا دیتے ہیں. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اس روح سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو یہ آیتوں کی اسپرٹ ایسنس ہے. یہاں بھی لکھا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ہم نے ان کے اوپر روح کے ساتھ ان کو لکھ دیا یا ان کو مضبوط کر دیا روح کے ساتھ. تو جب اللہ کی آیت کی روح کے ساتھ مضبوط کر دیا جاتا ہے تو آپ کے اوپر دل کے اوپر ایمان لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر آپ ان کو اس درجے سے نیچے رکھیں گے. یہ پہچان ہے ان لوگوں کی کہ وہ چاہے وہ ان کے آبا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں، وہ وہی ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا اور اپنی روح سے مضبوط کیا، اور وہ ان کو ایسی جنت باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان سب کے بارے میں راضی ہوا، اور وہ اس کے بارے میں راضی ہوئے، اور وہ اللہ کا گروہ ہے. آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ گروہ فلاح پائے گا. تو اللہ سے راضی ہو جانے کا مقصد ہے کہ اللہ آپ سے جب راضی ہو جائے گا جب آپ اس کی ہدایت کو فالو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ میک شور کرے گا کہ اس روح سے آپ کے مضبوط کرے آپ کو اور آپ کے دل پہ ایمان لکھ دے. یہ اللہ لکھتا ہے جب آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں، تو آپ پھر اپنے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی اولاد ہیں، یہ سب جو ہے، ان سے آپ کا چاہت جو کہ نا لمیٹڈ ہو جائے گی، کنٹرول ہو جائے گی. چاہنا غلط نہیں ہے، لیکن یہی میں نے آپ کا سوال ہے کہ اوپر اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے یاد کرنے سے نیچے کیسے. تو وہ اللہ کو پرائرٹی دیں، رسول کو پرائرٹی دیں، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کو پرائرٹی دیں. تو یہ لوگ جو ہوں گے ان سے محبت کریں گے، لیکن صحیح محبت. کیونکہ بچے یوں سمجھے بعض دفعہ آپ کو محبت کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اس محبت کے ایسے کام کر بیٹھیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے. تو آپ کو وہاں پر ایمان جو روک دے گا، آپ کو روح روک دے گی آپ کو، جس سے آپ نے لکھا ہوا اگر آپ کے اندر یہ اس کی پہچان ہے. سورہ فاتح میں جس طرح ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے ہم ہر صلات میں جو یہ مانگ رہے ہیں تو مرتے دم تک ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ ہم ہدایت کریں. نہیں، ہدایت تو ہم ہر زمانے میں مانگتے رہیں گے، اہدنا الصراط المستقیم. تو میں نے آپ کو چند بتایا، جیسے اگر آپ کا قبلہ چینج ہو رہا ہے، جیسے سیقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بے وقوف احمق لوگ یہ کہیں گے اپنے قبلے سے تم کیوں ہٹ گئے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو اب آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ کو اپنے قبلے سے اللہ نے ہٹا دیا. قل للہ المشرق والمغرب یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو آپ اپنے قبلے سے ہٹک گئے اور صراط مستقیم پہ آ گئے. تو آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس قبلے کے چینج و قبل میں ایک آیت پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. فار ایگزامپل دوسرا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو بے شک مجھے رب کی طرف صراط مستقیم طرف ہدایت ہوئے. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، تو پر جب وہاں دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ آپ آ گئے تو وہ دوسری صراط مستقیم آ گئی. تو اس طرح ہدایت ملتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے. تو آپ کو تا زندگی اسٹرگل اسٹرائیونگ کے ساتھ صراط مستقیم تک ہدایت ملتی رہتی ہے، کنٹینیوس، ایک دفعہ نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم جو سورہ فاتح میں پڑھ رہے ہیں تا لائف ٹائم صراط مستقیم کی طرف مختلف ہدایت آتی رہے گی کنٹینیوس. یہ نہیں کہ ون ٹائم نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کہا صراط مستقیم پہ میں آ گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کتاب بھی ہدایت ہے، کتاب کی آیت، قرآن بھی ہدایت ہے، نبیوں کی ہدایت کی اتباع کرو وہ بھی ہدایت ہے. تو مختلف ہدایات آپ کو ملتی رہیں گی، ایک ہدایت نہیں ہے. مگر اس لیے لائف ٹائم کے لیے آپ کو جتنی عمر ہے، جتنی اللہ نے آپ کو ہدایت پہنچی اور جتنے آپ نے اس کو کنسیو کر کے عمل کیا، اس پہ آپ کی وہ امتحان ہوگا. پوری اللہ کی ٹوٹل کتاب کی ہدایت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جس حد تک، جس زندگی جب تک میں زندہ ہوں، کتنی اللہ نے مجھ پہ وضاحت کی، کتنی آیت کی وضاحت ہوئی، کتنا میں نے اس پہ عمل کیا اور اس پہ ہدایت پہ چلا، وہ میری ہے. صحیح ہے. السلام علیکم. جی سر یہ بتائیے گا کہ یہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ یہ جو کتابیں، گاسپل، بائبل، یہ کہا جاتا ہے عموماً کہ پہلے سے آئی ہوئی ہیں کتابیں، تو
کیا ان سے بھی ہدایت لی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو اپنے لیکچر میں یہ بول رہا تھا کہ تورات، دیکھیں تورات لفظ قرآن مجید میں آئے، انجیل لفظ قرآن مجید میں آئے، زبور قرآن مجید، 3 الفاظ جو ہے لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے. جی. اچھا، جو ہمارے اس وقت معاشرے میں جو بائبل ہے، یہ دیکھیے بائبل، یہ آپ کو نظر آئے گا، اس پہ انگلش میں لکھا ہے ہولی بائبل، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کتاب مقدس. تو کتاب مقدس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ کتاب مقدس، اور اس کے اندر جو جتنے چیپٹرز ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبر، ڈیٹرانومی، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک، یہ جتنا کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اس کے اندر گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان بھی ہے، یا اس میں جینیسس، ایکسوڈس، جو پینٹاٹوک کے 5 پہلے چیپٹر، بک اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے عہد نامہ کو، اس کو لوگ کہتے ہیں ٹورا، سمجھے، اور جو گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان ہے، اس کو کہتے ہیں انجیل عیسیٰ. تو قرآن نے تو انجیل عیسیٰ یہاں قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے. یہ کتاب ہو گئی، آپ کے میرے ہاتھ میں کتاب، اس کو عیسائی بھی کتاب کہہ رہے ہیں، یہودی بھی کتاب کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی کتاب کہہ رہے ہیں. اس کتاب کے بارے میں سورہ بقرہ کی 2 کی 79 میں لکھا ہوا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. ویل ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. افسوس ہے اس بات پہ کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی کتاب یہ اللہ نے نازل نہیں کی ہے، خود لکھی ہے انہوں نے کتابیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا، تھوڑی قیمت پہ تھوڑی قیمت کما رہے ہیں، پیسے اس پہ مل رہا ہے، اس کو بیچ کے کما. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور ویل ان لوگوں پر جو وہ لکھتے ہیں اور جو انہوں نے کمایا، یعنی ویل کا مطلب افسوس ہے. افسوس ہے جو آپ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. اچھا، اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک اور بھی آیت ہے، اس کے اندر پہلی بک ہے، اس کتاب کے اندر بکس ہیں. جینیسس ایک بک ہے، ایکسوڈس ایک بکس ہے، لیویٹس ایک بک ہے، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک ایک بک ہے، میتھیو بک، تو پتہ نہیں پہلے 66 بکس ہیں پروٹیسٹنٹس کی اور 73 بکس ہیں رومن کیتھلک، 2 الگ بکس ہیں یہ، اور یہ بکس ملا کے ایک بک بن گئی. تو اس کے اندر بکس ہیں. تو قرآن میں سورہ سبا میں بھی لکھا ہوا ہے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ہم نے نہیں دی کتابیں، اس میں کتابیں ہیں بہت ساری جس کا تم درس حاصل کرتے ہو. تو یہ تو اس کتاب کے بارے میں تو اللہ نے بتایا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کتابیں جو ہم نے نہیں دی جس کا تم درس حاصل کر رہا ہو. تو یہ تو اللہ نے بتا دیا. لیکن اب تورات، انجیل، زبور کیا ہے، وہ ایک میرا پورا لیکچر ہے. میں آپ کو فی الحال یہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 3:4 میں لکھا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. نازل کی تمہارے اوپر کتاب، یہ آ گئی کتاب، نزل علیک الکتاب، تیرے اوپر کتاب نازل کی، تصدیق کر رہی ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی رہی کتاب حق کے ساتھ تیرے اوپر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کر رہی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں میں، اور وانزل التورات، اور نازل کیا تورات. تورات کے معنی ہوتے ہیں قانون، اور نازل کیا قانون، تو اس میں قانون ہے، وہ تورات ہے. والانجیل، اور خوشخبری، اور پھر لکھا من قبل ھدی للناس، اور پہلے سے ہدایت ہے وہ. وانزل الفرقان، اور نازل کیا فرقان جو فرق کرتا ہے حق اور باطل کے اندر. اب کیا چیز ہے، اگر آپ اس کتاب کو سمجھیں، کتاب یہ ایک ہے، اس کے صفاتی نام قرآن ہے، قرآن کا مطلب پڑھائی ہے، فرقان کا مطلب فرق کرنے والا حق و باطل کا، تورات کا مطلب قانون. اس کتاب ہے نا میرے ہاتھ، کتاب کا قانون، یعنی اس کتاب کی تورات کیا ہے. تو جتنی محکم آیات ہیں وہ تورات ہے، قانون ہے، وہ کتاب کی ماں ہے. وہ ایک لیکچر میرا آپ لے جا کے دیکھ لیں، تورات انجیل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اسی طرح کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اسی طرح قرآن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اسی طرح صحف پیجز کے بارے میں قرآن کہتا ہے. تو معاشرے میں سارے اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کتاب کے صفاتی نام قرآن ہے، فرقان ہے، برہان ہے، سلطان ہے، حکمت ہے، نازل ہے، کلام ہے، وحی ہے، روشنی ہے، نور ہے، اور ہدایت بھی ہے. آج ہدایت بھی پڑھا ہم نے. یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں. صرف قانون، تورات اور انجیل اور زبور کہہ رہے ہیں، وہ یہاں دیکھیں آپ. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہاں کیوں دیکھوں، میں یہیں دیکھوں جب اللہ نے یہاں اللہ نے نازل، یہی دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں. یہ اس طرح ہے. تو یہ اس کا اسٹیٹس ہے.
अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी मेरा सवाल बेसिकली यही जो इस लेक्चर से जो वजाहत हुई है इसमें जो बशर का जो पोर्शन है इसमें ज़रूरी है कि मतलब उस बशर की आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उस पर ईमान लाना चाहिए और जो भी उसकी तालीमात है उसको फॉलो किया जाए। देखें मेरी बात सुने, बशर जो मैंने कुरान मजीद में बताया था, जिस बशर के पास या हम सब बशर के पास हमारे पास क्राइटेरिया अल्लाह की आयत और कुरान की आयत। अगर फ़र्ज़ करिए मैं कोई आयत बता रहा हूँ आपको, तो आपने उस आयत को फॉलो करना है, मुझे फॉलो नहीं करना, समझ रहे हैं आप। अगर मैं कोई अपनी बैठ के बातें सुनाऊँ, और दुनिया में यही हो रहा है कि हम इंसान जितने लोग हैं, हम मुख्तलिफ मतलब लोगों के पास जाते हैं दर्स हासिल करने के लिए, और लोग आदमी को ही फॉलो कर रहे हैं ज़िंदगी में, ज़्यादातर उस आदमी को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ करिए मैं यहाँ आया, मैंने ये किताबचा आपके हाथ में दिया और इन किताबचों में आयतें मैंने तिलावत करी थी ना आपके सामने, अब आपको अपने घर में जाके इन्हीं आयत पर गौर करना है, इस पे याद करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बोली वो समझ में आई या नहीं आई वो आप दोबारा रिपीट करें। और अगर प्रॉब्लम आई तो आप मेरे पास आए, आपने कहा ये जो आयत लिखी हुई है इसमें ये बात है, इसमें ये चीज़ समझाई थी, ऐसी है या नहीं है, ये तो ये आयत, इस आयतों को आपने मैंने समझाने की कोशिश की अपने यहाँ खड़े होकर। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम मैं कुरान की कोई आयत ना कोट करूँ और मैं आपको कहूँ कि कुरान जो है, देखिए मैं आपको बताऊँ, आप सब एग्री करें, कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप लोग पढ़े नहीं, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, सुनिए बिल्कुल मैं सही बता, बगैर पढ़े मैं बोल रहा हूँ ये बात। एक ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इस बात, कुरान एक पूरी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला की ये बेहतरीन किताब, इसके अल्फाज में बड़ी गहराई है। दिन रात आप तदब्बुर करिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाइए कि अल्लाह ताला हमको ये किताब समझा दे। मैं घंटों बोलता रहूँगा और एक लफ्ज़ कोट नहीं करूँ कुरान का, तो आप उससे, उसके अल्फाजों से, उसकी बात से मुतासिर उसको फॉलो करने लगे, तो इसको अल्लाह ने मना कर रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने इतनी देर जो आयतें तिलावत की, अब घर जाके आप आयतों पे गौर करते हैं और आयतों पे आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, और आपको अगर समझ में नहीं आता फिर मेरे पास आइए आप और मुझे कह देखिए ये आयत में जो आप बात समझा रहे हैं इसका तर्जुमा हो, या ये बात ये इस तरह है, ये तो फिर आपको मैंने आयत समझा दी। तो जब तक मैं आयत समझा रहा हूँ तो आयत को फॉलो करना, आप अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करेंगे। और जब मेरी कोई बात मानने लगेंगे, मैं अपने आप को भाई यहाँ आने के लिए आप टोपी पहन के आए, तो ये आपने मेरी बात मानी, समझ मेरी बात, इस तरह की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे। तो अब आप सुनिए, मगर एक बात खत्म नहीं। अब देखिए कुरान मजीद की ये पहचान देखें आप, कितनी अजीब बात है। बकरा की दूसरी सूरत है, उसकी चौथी आयत, बकरा दूसरी सूरत है, उसकी चौथी आयत में क्या लिखा है, वल्लदीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो लोग, वल्लदीना, और वो लोग ईमान लाते हैं साथ जो तुझ पर नाजिल किया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो नाजिल हो तुझसे कबल। लोग किस पर ईमान ला रहे हैं? उस आदमी पर जो नाजिल किया, उस पर ईमान ला रहे हैं। देखें, वल्लदीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से रिलेटेड ये आयत है। देखिए मेरी बात, जो नाजिल हुआ उनको वो ईमान लाना है आपने। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हो रहा है, तो जो आयतें नाजिल हुई उस पर ईमान लाना है। अब उनका बैठना है जैसे भी था, वो उनका पर्सनल मामला है, उस पर थोड़ी ईमान लाना है। वरना ये जितनी औरतें महरूम हो जाएंगी रसूल को फॉलो नहीं कर सकती, मैं सच बता रहा हूँ आपको। इतनी सारी मैं बातें फेरिस्त बता सकता हूँ। एक औरत ना चल सकती है उनकी तरह, ना रुआं बढ़ा सकती है अपने चेहरे का, जैसे वो दाढ़ी रखते थे, तो कुछ नहीं कर सकती वो। तो हमेशा याद है कि सुन्नत रसूल जो है ना, वो कुरान की आयत की हर आयत पे औरत मर्द फॉलो कर सकती है। जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर ईमान ला दे, क्या लिखा है इसमें, वल्लदीना युमिनूना में मर्द और शामिल है। वो नाजिल जो तेरे तुझ पे किया जा रहा है उस पर ईमान लाओ, वमा उनज़िला मिन क़ब्ल, जो नाजिल किया तुझसे कब, उस पर ईमान लाओ। तो जो कुरान की आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर हंसना है, उस पर हर औरत और हर मर्द फॉलो कर सकता है, ये समझ लें आप। तो उस बशर की बात नहीं हो रही। और बशर जो अल्लाह की आयत कोट अगर कर रहा है, वो अगर आपको कल आयत याद हो जाए और आयत की रूह समझते हैं और आप आयत कोट कर दे, वो आप पे ईमान नहीं लाएगा, वो आयत जो ना बता रहा है उस पर ईमान लाना है। आप इसको यूं क्यों लेते हैं? आप सुनिए, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, बेहतरीन। मैंने जाके बोर्ड पे लिखा फिजिक्स, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं साहब, फिजिक्स पढ़ रहा हूं।
दिन रात मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप लोग फिजिक्स याद कर रहे हैं, फॉर्मूले याद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और एक साहब जो है मेरी नकल करते हैं, कहते हैं मोहम्मद शेख यूं आते हैं, यूं खड़े हो, उन्होंने यूं लिखा, उन्होंने ये किया। तो क्या आप फिजिक्स समझ जाएंगे क्या? पूरी जिंदगी बचपन से लेके आपने इम्तिहान कैसे पास किए? क्या आदमियों की नकल कर करके जो वो जिस तरह किस तरह आदमी क्या पढ़ाता था? तो इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की वजाहत की। अगर कोई बशर कुरान की आयत की वजाहत कर रहा है, आयत को फॉलो करना इन ऑल टाइम्स। आयत, उस बशर को नहीं देखना वो कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, काले रंग का था, गोरे रंग का था, नाक सीधी थी या टेढ़ी थी, ये सब आप चीजें ना देखें। आप टीचरों की ये देखते हैं, बताएं आप तक कितने, आपने जिंदगी कितने टीचरों से पढ़ा हुआ, लेडीज और जेंट्स ने, हम सब ने बचपन से। क्या आपको याद है अपने टीचर्स? आपको शक्ल याद, सबकी शक्लें याद है? और ये क्या उनकी नकलें करते थे? क्या आप कहते थे कि फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, वो ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के जो टीचर थे वो सूट पहनते थे, वो शलवार पहनते थे, वो पगड़ी बांधते थे और जनाब वो लुंगी बांधते थे? ये सब चीजें आप नोट कर रहे थे क्या? आप नोट कर रहे थे वो क्या पढ़ा रहे हैं। इसी तरह आपको ईमान लाना है जो अल्लाह की आयत पे, अल्लाह की आयत जो नाजिल हुई है, जो ये आयतें मैंने वजाहत करके बयान की है, अगर आपको ये समझ में आ जाए, नहीं आए आप मुझसे कलाम के मिल लें, परसों मिल लें, लेकिन जो मैंने बयान किए, ये नहीं घर से एक सवाल लेके आ जाए उसके बारे में बताइए आप, या जितने लेक्चर मैंने जो दिए उस पर आप ले जाके देख लें। तो ये समझ लें, बेसिक प्रिंसिपल याद रखें, वो बशर या कोई भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज हर आलिम, कोई भी आदमी अगर वो आयत की वजाहत कर रहा है और वो आपको वजाहत हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं समझ में उससे जाके पूछे। उस आदमी को नहीं फॉलो करना, उस आयत को फॉलो करना है जो एटर्नल मैसेज है तक क़यामत तक, कुरान मजीद। तो जो कुछ नज़ुल हो रहा है उसको फॉलो करना है। और कोई सवाल नहीं हो रहा ना? चलो। तो आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।